بلا تاخیر آج کے اس مقابلہ کا مرکزی مرحلہ ہے آل پنجاب مدارس دینیہ کے طلباء کے مابین مقابلہ حسن تقریب، جس کا عنوان ہے مغربی آزادی اظہار رائے، توہین رسالت کا ایک سبب، تدارک پر سدبار۔ اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے اس ایوان میں موجود امیدواران مقابلہ میں سے پہلے دعوت دے رہا ہوں احمد رضا قریشی بن فخر الدین قریشی۔ احمد رضا بن فخر الدین تشریف لائیں اور اس موضوع پر بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاة کے بعد نہایت واجب الاحترام لائق کے سب ترتیب ذی وقار علماء کرام و سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ ضرور تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی تعظیم و توقیر کرو۔ حاضرین محترم، میں اپنے موضوع کا آغاز قلندر لاہوری شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس شعر سے کرنا چاہوں گا کہ جس میں آپ نے مغربی کلچر کو اپنانے کے بھیانک انجام کی عکاسی کچھ اس طرح سے کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں دیتا ہے یہی درس تمہیں ہر شام کا سورج، دیتا ہے یہی درس تمہیں ہر شام کا سورج، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ سامعین سی وقار، آپ کو معلوم ہے کہ یہ آزادی رائے کا قانون، اس کا غلط ترین استعمال پوری دنیا میں صرف اور صرف اسلام کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ یہ وہ واحد قانون ہے کہ جو سیکولرزم، لبرلزم اور اظہار آزادی رائے کے جو حامیان ہیں وہ اس کو بطور ہتھیار صرف اور صرف اسلام کے خلاف بکواس بازی میں استعمال کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فریڈم آف سپیچ کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو سن لیجیے، فریڈم آف سپیچ سے مراد پبلکلی کسی مذہبی توہین نہیں بلکہ حدود و قیود میں رہتے ہوئے اپنی رائے کا اس طرح اظہار کرنا ہے کہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو اور فتنہ و فساد کو ہوا بھی نہ ملے۔ جو کہ EHCR، جو کہ یورپی آرگنائزیشن ہے اور یورپی قوانین کے ماتحت کام کرتی ہے، اس کے قوانین سے روز روشن کی طرح بالکل عیاں ہے۔ فریڈم آف سپیچ کا سب سے زیادہ شور مغرب کی طرف سے سنا گیا، لیکن ہم چند مثالوں سے یہ بات ثابت کر دیں گے کہ فریڈم آف سپیچ کا سب سے زیادہ شور مچانے والا مغرب اس طرح خود ہی اس حق کی دھجیاں اڑا رہا ہے اور اس کی آڑ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میں اس شان میں گستاخی کے گھناؤنے مقصد کو سر انجام دے رہا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں اس وقت کی جب آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک فرانسیسی کارٹونسٹ چارلی ہیبڈو نے ایک کارٹون شائع کیا جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی صراحتاً گستاخی کی گئی، تو فرانس نے یہ کہہ کر اس کو سپورٹ کیا کہ یہ فریڈم آف سپیچ ہے، یہ اس کا آزادی اظہار رائے کا حق ہے، وہ جس کے خلاف چاہے جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن کچھ دیر سے بعد اسی اخبار میں اسی جگہ جب ایک اینٹی سیمیٹک کارٹون شائع ہوتا ہے جس سے یہودیوں کے اوپر بم آتا ہے، وہ چلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری توہین ہوئی ہے، ہماری دل آزاری ہوئی ہے، اور نہ صرف اس کارٹون کو پورے یورپ میں بین کیا جاتا ہے بلکہ اس کارٹونسٹ کو ملک بدر کر دیا جاتا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں کہ جب بات اسلام کی ہو، جب پیغمبر اسلام کی ہو تو تب گستاخی کو فریڈم آف سپیچ کیا جاتا ہے، لیکن جب یہودیوں کے خلاف کوئی زبان درازی کرے، کوئی اپنی رائے کا اظہار کرے تو اس کارٹون کو نہ صرف بین کیا جاتا ہے بلکہ اس کارٹونسٹ کو ملک بدر کر دیا جاتا ہے۔ یہ کون سی انسانی حقوق ہیں، یہ کون سی آزادی رائے ہے؟ بات ختم نہیں ہوتی بلکہ آج بھی بیلجیم، فرانس،
کے متعلق کوئی بات کرنے پر بڑی بھاری جرمانے اسلام متعین کی گئی ہے، لیکن جب بات اسلام یا اسلام سے جڑی کسی بھی شخصیت کی ہو تو آزادی اظہار رائے کہہ کر جو مرضی بکواس کر لو، کوئی مظاہرہ نہیں، تو سن لو۔ آج میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب ہم اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شان میں گستاخی تو بہت دور کی بات ہے، گستاخی کا اگلا سا شائبہ بھی برداشت نہیں کریں گے۔ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ناموس کی خاطر کسی کا سر کاٹ بھی سکتے ہیں اور سر کٹوا بھی سکتے ہیں۔ نہ سر چھپا دیجیے، نہ منہ چھپا دیجیے، نہ سر جھکا دیجیے، نہ منہ چھپا دیجیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا دیجیے۔ ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ارے ہم تو ان کے ساتھ جیے تو شملہ جلا دیجیے۔ بات ختم نہیں ہوتی، ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ بدلا ہو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پر پٹ پڑنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ قلت وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب اس کے تدارک کی طرف جاتے ہیں، سطح بات کی طرف جاتے ہیں۔ ایک خبر پڑھنے کا اتفاق ہوا کہ ہماری جانب سے ملک پاکستان کی طرف سے عالمی پلیٹ فارم پر آواز اٹھائی گئی، اس کے خاکوں کے خلاف آواز اٹھائی گئی اور اس کی پاراش میں اس گستاخ کو فرانس کی کورٹ کی جانب سے 480 یورو کا جرمانہ ہوا، جو کہ پاکستانی کرنسی کے مطابق صرف 95,000 سے بھی کم رقم بنتی ہے۔ ہم یہ جانتے پوچھتے ہوئے کہ یہ رقم ان کے سامنے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں، پھر بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ سوال کرتا ہوں خوش ہونے والوں سے کہ ذرا دل پر ہاتھ رکھو، زمین سے پوچھو کہ میرے وہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے ہماری خاطر آپ کی خاطر پتھر کھائے، مظالم برداشت کیے، پورے مکہ کی دشمنی مول دی، کیا ان کی ناموس کی قیمت صرف 480 یورو ہے؟ نہیں نہیں، جب بات ان کی ناموس کی آئی تو ان کی ناموس کا حق ایک ہی ہے کہ من صفا نبیًا فاقتلوہ، من صفا نبیًا فاقتلوہ۔ اس لیے ہمیں عالمی قانون سازی کی سخت ضرورت ہے کہ یہ قانون بنایا جائے کہ اب انبیاء کے گستاخ کو چھوڑا نہیں جائے گا، چند روپے کی سزا نہیں سنائی جائے گی، بلکہ ان کو فوری طور پر سر بازار تختہ دار پر لٹکا کر پوری قیامت تک کے آنے والے تمام گستاخوں کے نشانے عبرت بنایا جائے گا، اور یہ ڈیڈ لائن دی جائے، یہ دھمکی دی جائے کہ اگر یہ قانون نہ بنایا گیا تو پھر ہم سے گلا نہ کرنا کہ دنیا کا قانون کے خطرے میں پڑ گیا، دنیا کا امن جو ہے، دنیا کا سکون ہماری وجہ سے خطرے میں پڑ گیا۔ وما علی الجاہلین البلاغ۔ آنے والے مقرر سے درخواست ہے، یہ بیل جو ہے یہاں ڈائس پہ رکھی ہوئی ہے، اس کی لائٹ بھی ساتھ جلتی ہے، تو اس کو مد نظر رکھ لیں گے کیونکہ ساؤنڈ کے شور سے آواز بعض اوقات نہیں بھی سنائی دیتی۔ تو اگلے مقرر ہیں احمد شیر بن محمد رمضان۔ سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں، قرآن تیری خاطر ابھی مصروف سنا ہے۔ میرے واجب الاحترام متمکنین مسانی عدل، معزز معماران ملت، قمریان گلستان علم و ادب، ریزہ چنینان خان فہم و دانش، نغمہ گویان بوستان فکر و فن۔ اور موضوع کلام صرف لفظوں کی تراش خراش نہیں، صرف افکار کی سجاوٹ بناوٹ نہیں، بلکہ نصاب فہم و دانش، مہمیز عمل، ضرورت وقت کے مغربی آزادی اظہار، توہین رسالت کا سبب، تدارک اور سدباب۔ عالی وقار، آزادی اظہار کیا ہے؟ آزادی اظہار عکاس
باطن انسان، نقطہ تمیز انسان، وجہ خیر فروغ انسان، باطنی حجولہ انسان، فروغ مافی ضمیر انسان، بنیادی لابودی اساسی مسلم حق انسان، اور مغربی آزادی اظہار فتنہ فروغ، شرر انگیز، توہین امیز، اذیت رسا، تحلیل دین، نفرت و تنفر فروغ، جہل و غباوت فروغ، انارکیوں کا مجموعہ، تیرگی کا سامان، ایک کرب مسلسل، مغربی آزادی اظہار، اذیتوں کی خون چکر داستان، اہانتوں کی دیوی کا رقص، شراب گدیوں کا ضرور منظر، فتنے پورا شور، تاریخ تر آنگن، ہاں ہاں مغربی آزادی اظہار، زہر آلود، سم قاتل، توہین رسالت کا سبب ہے۔ جناب صدر مافی، ہمالیہ فکر و ادب، آزادی اظہار کی آڑ میں توہین رسالت کا گھنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ کبھی آزادی اظہار کے پردے میں اہانت قرآن پاک، اہانت احادیث مبارکہ، اہانت عقائد مسلمہ، اہانت تاریخ مصدق، اور کبھی آزادی اظہار کے جال میں اہانت اخلاق عالی سے ملت کو برد کیا جا رہا ہے۔ صدر علی وقار اسلام کے ہر گوشے پر تان کے تیر برسا کر ردائے اسلام کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد اصل توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کبھی خاکوں کی صورت میں بے ادبی کی مضمون ہوائیں چلتی ہیں، کبھی مقالات کی صورت میں قلم زہر کرتی ہے، کبھی کتابات سازشوں کے نقل زن دکھائی دیتے ہیں، کبھی مکالمات کی صورت میں دریدہ دہن کربناکیوں کی طویل داستان نقل کرتے ہیں، اور کبھی کانفرنسز سے انگلشی فکر کے زہر افکار پھیلائے جاتے ہیں۔ کیا یہ آزادی اظہار ہے؟ نہیں، یہ آزادی اظہار نہیں، بلکہ آزار ہی آزار ہے۔ یہ آزادی اظہار نہیں، بلکہ عناد کا اظہار ہے۔ یہ آزادی اظہار نہیں، بلکہ بربادی اظہار ہے، سینہ زوری اظہار ہے، دل ازاری اظہار ہے، ہمہ زاری اظہار ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں جہنم زاری اظہار ہے۔ احباب تحقیق و تنقیق، آج سلام علیکم اسلام، تیری عرب آبادی مسلم، بحر و بر ہمارے، خشک و تر ہمارے، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، سچ ہے، حق ہے۔ ذہانتوں کی دھنک رنگ ہماری، زمین کا سینہ، معدن کا خزینہ ہمارے پاس، دانش و کرم کی زرخیزیاں ہمارے پاس، کرم کا سامان آج بھی ہمارے آنگن میں برستا ہے، لیکن دربدری، قسم و کرسی، تزلل، تحقر، نظریاتی انحراف، بے عربیوں کی گردن، آنگن آنگن پتجھڑ، روش اداس، نظریاتی انحراف، تو پھر کیا توہین رسالت کا تدارک اور ستباب محض کا خواب ہے؟ کیا یہ موہوم امید کا نام ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ علی وقار یہ گٹاؤ ختم ہو سکتا ہے، یہ شراب چڑھ سکتا ہے، یہ انتشار رکھتے زبر باندھ سکتا ہے، مگر کیسے؟ صرف باتوں کی ہمالیہ پیمائی سے نہیں، فقط کیلو کال کے دفتر آباد کرنے سے نہیں، محض قرارداد مذمت سے نہیں، بلکہ سراپا وحدت امت سے، مضبوطی باہم سے، نظریاتی پروند سے، کل بنیادی مضبوط سے، اور جذبہ محرکہ سے، الاسلام ملت واحدہ کے عظیم منظر سے، علی جا ہم اگر سراپا وحدت ہو جائیں تو مغربی آزادی اظہار زمین بوس ہو جائے، بے عدلیوں کے پھلکار کے دلوں میں جا بسے، اذیتوں کی خون چکا داستان ختم ہوگی، توہین رسالت کی عکاس میں کٹ جائے گی، اور ادب و احترام کے گلو سرو سمن نواز ہوں گے، عظمتوں کے بریلے ہوں گے، رفعتوں کی گلشن مہکیں گے۔ تو پھر میں کہوں گا، ہاں کہوں گا، اعلیٰ وجہ البصیرت، اعلیٰ روس الاشعار، اعلیٰ وجہ الکمال، بقول حضرت اقبال کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاس
بخا کے کاشور. والسلام. سماعتوں کا شکریہ. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. سامعین الحمدللہ علمی ذوق رکھنے والے ہیں، تو یہاں پر جو مقرر گفتگو کر رہے ہیں ان کی گفتگو سے آپ اتنا متاثر ہوئے، اس کا بھی اظہار کرتے رہیے کیونکہ اس کے بھی نمبرز ہیں، تو بلا وجہ ہی نہیں، لیکن جہاں آپ کو سرور آئے تو اس کا عملی مظاہرہ بھی کریں. مقابلے کے اگلے امیدوار ہیں جبران علی بن محمد رمضان. زینت کرسی صدارت، جمال علم، نور چہرے، علماء کرام، فضلاء نظام، ملاقائے ذی احتشام، گویا کہکشاں ہے ان گلستان کے گلہائے رنگا میں، اور جامعہ فیضان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فیضان بخش ماحول اور ہر سو فیضان کی باران برکھا ہماری آنکھوں کو تر و تازہ اور ہمارے دلوں کو سیراب کر رہی ہے. اور بزم غوثیہ کے یہ عظیم اہتمام ہے، گویا حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود باوجود سے رحمتوں کے تسلسل کے حصول کا موضوع بڑے ہیں جن پر کلام مقابلہ جات ہے، لیکن یہ موضوع اپنی نوعیت کا منفرد، ممتاز اور ممیز ہے. اسے میں بیداری کی تحریک کہہ لوں تو بجا ہے، اسے میں جذبوں کا گلدستہ کہہ لوں تو بجا ہے، اسے میں آگہی کا گلستاں کہہ لوں تو بجا ہے. صدر علی مقام، سوال یہ ہے کہ آزادی اظہار کیا ہے؟ آزادی اظہار انسان کی مسلم ضرورت، شوکت انسان، لازمہ انسان، بنیادی تقاضا انسان. دنیا کا ہر فلسفہ اسے مانتا ہے، ہر تہذیب اس پر متفق ہے، اس میں کوئی اختلاف رائے نہیں، مگر ارباب مدانش جگمگاتے ہوئے چہرے بیٹھے ہیں، بصیرتی قنادیل روشن بیٹھے ہیں. کیا آزادی سے یہ مراد کیا جاتا ہے کہ شجرے بے مہار ہو جائے؟ کیا آزادی سے یہ مراد ہے کہ بے نتھا بیل جہاں دل چاہے تھے؟ کیا آزادی سے یہ مراد ہے کہ ہر ادب کی پروانی کر دی جائے، ہر روش کو توڑ دیا جائے، ہر ضابطے کو پامال کر دیا جائے؟ یہ آزادی ہے کہ بربادی ہے؟ یہ آزادی ہے کہ تباہی ہے؟ صاحب ذوقار صدر اعظم مغربی آزادی اظہار میں ادب رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح پامال کیا ہے، دراصل یہ ایک فتنہ ہے، فتنۃ الکبریٰ ہے. یہ اذیتوں کا ایک سلیقہ اختیار کیا گیا ہے. خاکوں کو لیجیے، خاک ڈالیں ہیں، ان کے نام خاک آلود ہوں. یہ خاکی ہے مگر خاک کے اصول برے ہوئے ہیں. خاک ہے ایسے قانون پہ جو سید کائنات علیہ السلام کے ادب و ناموس کی حفاظت کے راستے میں نئے سرے پیمانے اور زاویے اختیار کر رہے ہیں. زہر آلود قلم کی کہانی کیا ہے؟ کیا کچھ لکھا جا رہا ہے؟ روز 10 سے 12 کتابیں شائع ہو رہی ہیں مستشرقین کی. کیا یہ کوئی علم پالے ہیں؟ کیا یہ گناہ کاریاں ہیں؟ کیا یہ موضوعات پر خوبصورت دلائل کو جمع کرنا ہے؟ نہیں، یہ سید کائنات علیہ السلام کے ادب پر نظر صحیح ہے، ناموس کے پرخچے اڑانا ہے، مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا ہے، اور سب سے عظیم تصور پر تار و تشریح کے تیر برسانا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. کیا اسی کو ذاتی اظہار کہتے ہیں؟ اور کہیں سیرت منورہ کے نام سے مستشرقین کے اٹھتے ہوئے قلم اس سے زیادہ کیا ہے کہ یہ نکتہ چینیاں ہیں، ہزار سرائیاں ہیں، زہرا گدازیاں ہیں، ظلمت زائیاں ہیں، جہل ہے، نفرت کے پھپھولے ہیں، شرمندگی
जनाब मीरे का काफिलाए सीरत व बसीरत के रहनुमा, फिर निज़ाम सय्यद कायनात अलैहिस्सलाम पे बातें करना, निज़ाम तारीख पे बातें करना, निज़ाम फिक्र पे बातें करना, सूफियाए फिक्र पे बातें करना, तारीख पे बातें करना, ये सारा नामुस सय्यद कायनात अलैहिस्सलाम पे हरफ चीनी है, नुक्ता चीनी है, रुस्वा दानिश है, दानिश्वरी नहीं है, दानिशूरी है। ये होश गुबाई है कि ना इसके तारीख है ना बानी है, ये इल्म है कि इल्म को शहीदा करना है, ये फिक्र है जिसे किसी बात का फिक्र ही नहीं। अरे ये कोई तीनों दानिश है, ये तो मजाक है। जनाब मीर इल्म फिक्र की कहकुशा से गिर गए आज बड़े बड़े दानिश और फहमो बसीरत के शम्सो कमर बैठे हुए। सवाल ये है कि इसका तदारुक कैसे है, इसका सद्देबाब कैसे हो। हाँ ये ठीक है, कलम का सर कलम हो रहा है, जवाब लिखे जा रहे हैं। हाँ ये बात भी दुरुस्त है कि ज़हरा गुदास कलमों के तारों फूल बिखेरे आ रहे हैं। ये बात भी खुश आइन है कि दरीदा हम जुबानों को बुद्धि से नोचा जा रहा है। ये बात भी दिल का सुकून है कि गाज़ियान फलक नील कुआं फराग के नीचे जिंदगी ऐसी तरफ कर रहे हैं जिनका मकसद सिवाय इहानत के और कुछ भी नहीं। हाँ ये बात खुश आइन है कि 5 सांसों को हम फांस दे रहे हैं। सरहरे अदब के पहरेदार जागते हैं, अरे कलम जागता है, तहकीक जागती है, आंखें जागती हैं, दिल जागते हैं। मोहब्बत डोरियां मकीने गुंबदे खजरा अलैहिस्सलाम से हमारी कट नहीं गई, आंखों के आग दीने छलक रहे हैं। ये नेमत उस्मा हमें आज भी हासिल है, मगर अरबाब इल्म व दानिश आज के मिल बैठने का जो वाहिद मकसद है, इसका तदारुक कैसे हो, इसका हमेशा हमेश के लिए सद्देबाब कैसे हो। हाँ वो क्या हल हो जिससे इनकी जुबान बंद हो जाए, वो क्या हल हो कि जिससे इनकी जड़ कट जाए, वो क्या हल हो कि जिससे इनका हाथ छल हो जाए, वो क्या हल हो कि मशरिक से मगरिब तक नामूस की सीसा मिलाई दीवार खड़ी हो जाए, वो क्या हल हो कि मशरिक से मगरिब तक नामूस मुकद्दस के लिए एक पत्ता भी नहीं पाए। इतना सबूत और सवाब इस्तेकाम हज़रात, इसका वाहिद हल, इसका एक हल, इसका मुअस्सर हल वहदत 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 है। फिर कोई गुमाशा, कोई आवारा, कोई सतारा होता तसव्वुर भी न कर पाएगा। मैं आला बसीरत कहता हूँ, ऐसा मुमकिन नहीं, ऐसा ही होगा। सुन लो मगरिब के कायदो सालियों, हम अदबे नामूस रिसालत के वो पहरेदार हैं कि जिस्म जहां कलम जुबान से पहरेदार है, और वहदत मिल्लत के राज में मुस्मर है राज, तहफ़्फ़ुज़ अदब नामूस रिसालत का राज। हम पहरेदार नामूस रिसालत, हम पहरेदार नामूस रिसालत। अगला उम्मीदवार जमशेद इकबाल बिन मोहम्मद इकबाल तशरीफ लाए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना यु'ज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लाइके सद तकरीम मसनद इंसाफ पर तशरीफ फरमा जदी सरकार और मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम मेहमानान गिरामी और गुलशन इनके महकते हुए बोलो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाबे वाला, आज जहाँ आलम कुफ्र इस्लाम के खिलाफ मुख्तलिफ महारों पर बरसरे पैकार है, वहाँ उसने मुसलमानों को धोखा देने और इस्लाम की असल रूह को मसख करने के लिए एक नया शूशा भी छोड़ रखा है, जिसे वो मजहबी हम आहंगी और वफादारी और आज़ादी इजहार राय का नाम दे रहा है। हुजूर वाला, मैं मुकाबला के मतलूबा मौजू को आपके सामने 3 हिस्सों में पेश करने की जसारत करूँगा। नंबर 1, आज़ादी इजहार राय की तारीफ व मकासद। मगरिबी आज़ादी इजहार राय तौहीन
توہین رسالت کا سبب اور اس کا تدارک و ستباب۔ حضور والا مقابلہ کے مطلوبہ موضوع میں سے میرے پہلے موضوع یہ ہے کہ آزادی اظہار رائے کی تاریخ اور مقاصد۔ انسائیکلوپیڈیا آف بوٹانیکا کے مطابق آزادی اظہار رائے کی تعریف یہ ہے کہ اپنے خیالات و معلومات اور آراء کا حکومت کی پابندیوں سے آزاد ہو کر اظہار کرنا آزادی اظہار رائے کہلاتا ہے۔ اور کینیڈین سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں آزادی اظہار رائے کے یہ اہم مقاصد بیان کیے ہیں کہ جمہوریت کے فروغ، ریاستی یا گروہی زیادتیوں کی روک تھام اور حقیقت کی تلاش کے لیے ہر فرد آزادانہ آواز اٹھا سکتا ہے۔ لیکن انسائیکلوپیڈیا آف بوٹانیکا آزادی اظہار رائے کی مذکورہ تعریف اور سپریم کورٹ کے مذکورہ فیصلے کے باوجود ہر اس گفتگو یا رائے پر پابندی کی بات کرتا ہے جو واضح اور حقیقی خطرے کی موجب بھرے۔ مثلا آزادی اظہار رائے کرتے ہوئے کسی پر بہتان نہ لگایا جائے، وہ رائے فحاشی کا موجب نہ بنے اور اس رائے سے کسی پر دباؤ نہ لگا اس کو مجبور کرنے کی کوشش بھی نہ کی جائے۔ حضور والا میرے موضوع کا دوسرا حصہ مغربی آزادی اظہار رائے توہین رسالت کا سبب۔ اظہار رائے کی بے مہار اور کھلی آزادی نسلی، گروہی، لسانی اور علاقائی اقلیتوں کے فروغ اور باہمی فساد و جدال کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کے ذریعے کسی کے عقائد اور مذہب کی تدہیر کے ذریعے قتل و غارت کے لیے گراں بھی کھل سکتی ہے۔ اسی لیے تقریباً ہر جمہوری ملک میں اسے قانونی طور پر روکا گیا ہے اور قابل تعدیل جرم گردانا گیا ہے۔ خود ڈنمارک جہاں سب سے پہلے خاکے چاہیے گئے تھے، اس کا قانون میرا فیملا عرصے سے موجود ہے اور ضابطہ فوجداری دفعہ 140 کے مطابق جو لوگ کسی مذہب برادری کی پادان اور مسلمہ عقائد کا کھلا مذاق اڑائیں یا ان کی توہین کریں تو انہیں جرمانے اور قید کی سزا دی جاتی ہے۔ اسی طرح اقوام متحدہ کے مطابق جو جنرل اسمبلی نے 1966 میں منظور کیا تھا کہ آرٹیکل 20 تشدد کا فروغ، نسلی تعصب، مذہبی منافرت اور کسی بھی قسم کے امتیازی رویے پر مبنی تقریر و تحریر پر پابندی عائد کرتا ہے۔ حضور والا گستاخانہ کلمات، بے ادبی کی سزا اور حوصلہ شکنی کے لیے دنیا کے کئی ممالک میں قوانین لاگو ہیں، جن میں چند یہ ہیں کہ آسٹریلیا آرٹیکل 188 199 کرمینل کوڈ، فن لینڈ سیکشن 10 یا 17 پینل کوڈ، جرمنی آرٹیکل 565 کرمینل کوڈ، اسپین آرٹیکل 525 کرمینل کوڈ۔ حضور والا 20 ایسی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں کہ جب بھی مغربی ممالک میں کسی نے ان کے عقائد اور مذہب کی خلاف بات کی ہو تو انہیں فوراً سزائیں دی جاتی ہیں، لیکن جب اسلام اور پیغمبر اسلام کی توہین کا ارتکاب کیا جاتا ہے تو ہمیشہ آزادی اظہار رائے کا سہارا لیا جاتا ہے اور ہمیشہ غیر ملکی اور غیر ملکی میڈیا روشن خیال دانشور اسے آزادی اظہار رائے تصور کرتے ہیں۔ حضور والا میرے مقابلے کا تیسرا اور آخری اور توجہ طلب حصہ یہ ہے کہ آزادی اظہار رائے کے نام پر توہین رسالت کا تدارک اور سدباب کے لیے ہمیں کچھ عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلے عالمی سطح پر ایک ایسا قانون بنایا جائے جس کے ذریعے دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ملک کا باشندہ جو اللہ کے نبی کی توہین کرتا ہے، جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو فوراً اسے اسی وقت اسی قانون کے مطابق سزا ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا یہ فرمان من سب کا نبی ایک عالمی قانون کی حیثیت رکھتا ہے اور ایک کوئی شخص یا ادارہ ملک کی حکومت کی سرپرستی میں گستاخی کرتا ہے تو دنیا کے دوسرے تمام ممالک اس سے مکمل بائیکاٹ کرے۔ بالخصوص اسلامی ممالک اپنی معاشی و تعلقاتی ہر مسئلہ کے پس پشت ڈال کر اس کے خلاف جہاد کا اعلان کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے حوالے سے یہ اہم اور اہم مقاصد بیان کیے جا رہے ہیں، ان کو اہم ذریعے کے ذرائع مختلف عوام کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً بالخصوص اسے نصابی تعلیمی نصاب کا حصہ بنایا جائے، بالخصوص پرائمری، مڈل، انٹرمیڈیٹ اور گریجویٹ کے ذریعے اسے عام کیا جائے اور بالخصوص مساجد میں فلاحی تقریبات میں، عوامی اجتماعات میں، مختلف دینی و فلاحی تقریبات میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے اسے عام کیا جائے۔ آج کل الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نشر و اشاعت کی جدید اور انتہائی مؤثر ذرائع ہیں جن کے ذریعے
مسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاکے جو چھپے مبنی با توہین پیغمبر ناقابل برداشت ہے گستاخ کا یہ وار اے دانش مغرب ہے یہ تضحیق و تمسخر آزادی اظہار کہ آزادی آزاد موضوع گفتگو ہے مغربی آزادی اظہار توہین رسالت کا سبب تدارک اور ستبا علی وقار دیے گئے موضوع کی اہمیت کا اندازہ مغرب میں پھیلتے ہوئے اسلاموفوبیا اور خاص کر فرانس میں حالیہ حکومتی سطح پر نام نہاد آزادی اظہار کو بنیاد بنا کر توہین رسالت کی پشت پناہی سے لگایا جا سکتا ہے۔ آنجا موضوع گفتگو کی تفہیم کے لیے سب سے پہلے آزادی اظہار اور توہین رسالت کے مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے۔ آزادی اظہار کے لیے انگلش میں فریڈم آف ایکسپریشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا مفہوم کسی بھی طرح کی معلومات حاصل کرنا اور کسی بھی چیز کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار لکھ کر یا بول کر کرنا ہر فرد کا حق ہے۔ علیجا دوسرا پہلو توہین رسالت جسے قرآن کے الفاظ میں دیکھا جائے تو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون سے توہین رسالت کا مکمل مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند کرنا بھی قرآن کے الفاظ میں گستاخی کے زمرے میں شمار ہوتا ہے جس کی سزا اعمال کا ضیاع ہے کیونکہ بمصطفیٰ میں رسا خیش را کے دی آؤز اگر باؤن رسیدی تمام بھوگا حریص البتہ آزادی اظہار پوری دنیا کا ایک بنیادی حق تصور کیا جاتا ہے مگر اس سے مراد ہر اس لیے نہیں کہ کسی بھی ذات یا کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو ٹھیس پہنچانے کی غرض سے اس مذہب کی بزرگ ہستیوں کے بارے میں نازیبا کہا جائے بلکہ آزادی اظہار کی بھی چند حدود ہیں۔ چھڑی گھمانے کی کسی بھی شخص کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں دوسرے کی نام کا آواز ہوتا ہے اور نام نہاد آزادی اظہار کو بنیاد بنا کر توہین رسالت کرنے والے ملک فرانس کے آرٹیکل 2 میں کہا گیا ہے کہ آزادی اظہار کا حق صرف اس وقت تک ہے کہ جس سے کسی دوسری شخص کی آزادی کسی دوسری شخص کی حق متاثر نہ ہو اور یورپی یونین کی عدالت برائے انسانی حقوق نے بھی اپنے حالیہ فیصلے میں یہ کہا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آزادی اظہار کی جائز حکم سے تجاوز کرتی ہے۔ جناب صدر حقیقت تو یہ ہے کہ ناموس رسالت پر حملوں کے اس طرح یہ افسوسناک واقعہ غیر مسلم دنیا کی اس پرانی اسلام دشمنی کا نتیجہ ہے جو صدیوں سے قائم ہے اور قرب قیامت تک قائم رہے گا۔ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اس کے متعصبانہ ضمیر میں شامل ہے جس کا حالیہ اظہار اور اس کی حالیہ مثال آزادی اظہار کے نام سے دی جا رہی ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے دائی روز چراغ مصطفی سے شراب پورا جناب صدر آئیت ناموس رسالت پر ہر دور میں حملے ہوئے اور آغاز اسلام سے لے کر آج تک یہی طے حقیقت ہے کہ چونکہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا صرف اور صرف موت ہے اسی لیے ہر دور میں مردان حور نے کبھی غازی الدین شہید کبھی غازی عامر چیمہ تو کبھی غازی ممتاز حسین غازی کی صورت میں سیسا پلائی دیوار بن کر ناموس رسالت پر حملہ کرنے والوں کو نیست و نابود کر دیا اور واصل جہنم کر دیا اور بتا دیا کہ
मगरिब और कुफरिया ताकतों का जो रवैया, ये हथकंडे फकत उनके इनाद और दुश्मनी पर होते, और इनाद और कीना रखने वाला दुश्मन दलाइल से कभी मुतासिर नहीं होता। हाँ, अहले इस्लाम का ये फरीज़ा जरूर है कि वो इंसानियत की अबदी शराफतों की रोशनी में हक और हकीकत को वाज़ेह करें, खैर व शर के सही पैमानों का तारुफ करवाएं, और खैर व शर के सही पैमानों का तारुफ करवाएं, और मगरिब को ये दो अल्फाज में वाज़ेह कर दें कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी सिर्फ अहले इस्लाम के जज्बात को मजरूह करने का सबब नहीं, बल्कि तौहीद की मुर्तकिब कौमों के लिए भी बर्बादी का जरिया है। क्योंकि होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, तुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, और खैमा इस्लाम का इस्तादा इसी नाम से है, बस में हस्ती तपिशा मादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिशा मादा इसी नाम से है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगले उम्मीदवार हाफिज मोहम्मद सज्जाद तबस्सुम बिन फकीर बख्श तशरीफ लाए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादी सीना, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही दुआ। बाद अज़ हम्द व सला जनाब सदर महफिल और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम, आज की इस बज़्म में मुझे जिस मौजू पर लामकुशाई का मौका मिला वो है मग़रिबी आज़ादी इज़हार तौहीद रिसालत का सबब तदारुक और सद्द बाब। जनाब सदर महफिल साहिब, इस्लाम दुश्मन अनासिर मग़रिब ज़दा ज़हन और अहले मग़रिब ने हमेशा मुसलमानान आलम की अज़हान में दीन इस्लाम के खिलाफ वसाविस और शुकूक व शुबहात पैदा करने की साई राह हासिल हर दौर में की है, ताकि इस्लाम के मानने वाले इस्लाम की तालीमात से मुनहरिफ अगर ना भी हूं तो कम अज कम ज़हनी और कल्बी फिक्री और अमली तौर पर बागी जरूर हो जाए, हत्ता कि रफ्ता रफ्ता अपनी कल्बी और जज्बाती वाबस्तगी से भी हाथ धो बैठे, फकत ज़हनी उन्वान के तौर पर मुसलमान रह जाए। इस मकसद के लिए उन्होंने बिलवास्ता और कभी बिला वास्ता हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर न सिर्फ हमले किए बल्कि उसे वाजिब निज़ा और मुखासमत भी बनाया, और आपकी ज़ात मुक़द्दसा को मरकज़े मोहब्बत और मुवद्दत की बजाय मरकज़े नफ़रत और हक़ारत बनाने की ला हासिल साज़ व काविश भी की, ताकि इस्लाम के पैरोकारों को इस्लाम से मुतनफ़िर व मुतशद्दिद किया जाए, इनकी ज़हनी व अक़ली, इल्मी व फिक्री, कल्बी व अमली, जज्बाती और ईमानी, इरफानी और रूहानी वाबस्तगी को कमजोर किया जाए। इस मकसद के लिए उन्होंने आज़ादी इज़हार राय का ड्रामा रचाया। जनाब सदर, आज आलम मग़रिब आज़ादी इज़हार के नाम पर जुबानों के सरकश घोड़े दौड़ाने का हामी सिर्फ इसलिए है ताकि वो ज़ात मुक़द्दसा जो किसी भी कौम की मोहब्बत व हकीकत, ईमान और अक़ीदे का मरकज़ व महवर है, उनके खिलाफ लिखा और बोला जाए, उनकी इज्जत और नमूज़ पे हमला किया जाए,
ابھی اس دنیا میں مولا علی کے والد زندہ ہے، غوث اعظم کے نوکر زندہ ہے، بریلی کے غائب امام کے نوکر زندہ ہے۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، پر رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہم اپنے نبی کے شہر کے کتے کی بھی اپنی برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ ساری کائنات کی عزتیں، ساری کائنات کی عظمتیں اسی امام سے قائم ہے۔ کلندر لاہور کے کیا خوب کہا تھا، ہو نہ یہ پھول تو بول بول کر ترنم بھی نہ ہو، چمن بہار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نابض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ احباب ذی وقار، آج اگر پاکستان میں کسی کا جانی یا عیسائی یا ہندو کو کسی قسم کا نقصان تو دور کی بات ہے، اگر کوئی گالی بھی دے دے تو عالمی ادارے کھڑے ہو جاتے ہیں، امن کی بھاشا استعمال والے چپ نہیں رہتے۔ اور میں صدر محترم اور معزز مہمانان گرامی کی موجودگی میں حکومت وقت سے اپیل کرتا ہوں کہ عالمی ادارے جلد سے جلد اور جنشید عالمی طور پر حرمت انبیاء کا قانون بنائے، تاکہ کوئی کتا کسی نبی کی حرمت پہ منہ نہ مارے۔ اور میں اپنی پاکستان کے عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ جلد سے جلد 295 کے قانون پر عمل درآمد کیا جائے۔ بس صورت دیگر جناب یہی کہیں گے کہ نہ یوں تم ہمیں کرتے، نہ یوں فریاد ہم کرتے۔ السلام علیکم۔ باقی شرکاء سے اس بھائی نے 2 منٹ اوپر لیے ہیں، تو اس مقابلے کے شرکاء میں سے اگلے مقرر تشریف لاتے ہیں حافظ سعید احمد بن غلام رسول، تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رسول اللہ وقدوتنا لن ندع الغرب یدنسنا، یا غرب شلت ایدن بکمادیہا کم دسنا رؤوس اعادینا، سیسطعکم نورا قد اشرق روابینا، لن یبغى الاسلام سجینا، لن یبغى الاسلام سجینا۔ صدر تقریر جناب صدر، محتشم سامعین، السلام علیکم۔ منتخب موضوع پر طویل عرصہ سے بحث و تبحث ہو رہی ہے، بندہ ناچیز کو بھی اس موضوع پر لب کشی کا موقع ملا۔ عالیجا کسی پامانہ گفتگو کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ذہن میں یہ واضح کر دیں کہ مغرب سے کیا مراد ہے۔ صدر وقار، مغرب سے جغرافیہ خطہ مراد نہیں، بلکہ ایسی تہذیب و تمدن ہے جو اپنی ذاتی، مادی اور نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے عقلاً انسانیت کی ساری حدوں کو کمال کر دے۔ آج امت مسلمہ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مغربی آزادی اظہار توہین رسالت کا سبب کیسے بنی اور اس کے پس پردہ ان کا مشن کیا ہے۔ حقیقت کچھ اس طرح ہے کہ مغربی تحریک آزادی اظہار کے نام پر عالم اسلام کو ٹرن ڈاؤن اور مرعوب کرنے کی ناپاک جسارتیں کر رہی ہے، جبکہ جذبہ عشق رسول کے نور سے منور مسلمان مغرب کے غلیظ مشن کے خلاف رکاوٹ ہیں۔ تو یہ بات اہل مغرب کو ہضم نہ ہوئی تو اس نے مسلمانوں کی تہذیب و تہذیب کے لیے آزادی اظہار کے نام پر کبھی وہ خواتین کے حجاب پہ پابندی لگا کر مسلم عورتوں کی عزت کمال دی، تو کبھی مسجد مسمار کر کے امت مسلمہ کے کلیجوں کو چھلنی کیا، کبھی FATF کے ذریعے مسلمانوں کے معاشی اقتصادی نظام کی بنیادیں کمزور کی، تو کبھی IMF کے ذریعے مسلم ممالک پاک کو پاکیے۔ جی ہاں جناب والا، اسی آزادی اظہار کے نام پر کبھی تو معاشرہ قرآن پر چلا کر، تو کبھی مسلم امت پہ ظلموں پر بریت کے پہاڑ ڈھو کر امت مسلمہ کے دلوں میں خنجر پیوست کیے۔ اسی آزادی اظہار کے نام پر امت مسلمہ کے گروپ کو مجروح کرنے کے لیے ناموس رسالت پر ڈاکے ڈالے، کریم آقا کے خاکے بنائے، محسن انسانیت کی توہین امیز فلمیں بنائی، کارٹون بنائے، ان توہین امیز فلمیں بنانے، کارٹون بنانے، آرٹیکل لکھنے اور ایسا کرنے والوں کی طرف سے عالم اسلام کو مرعوب کرنے کی ناپاک سازش ہے۔ صدر وقار، مغربی تہذیب کا مسئلہ آزادی اظہار ہے،
کیا اس کا مسئلہ مسلمانوں کی تفریق و تقریر ہے؟ آئیے دلائل سے بات کرتے ہیں۔ برطانیہ کی شہزادی کی غلط تصویر چھپنے پر فرانس عدالت فریڈم آف اسپیچ کے قانون کو مسترد کر دیتی ہے اور اس کی عزت کا تحفظ کرتی ہے۔ جی ہاں جناب والا، ستمبر 2011 میں 10 افراد کی شکایت پر کہ جن مسیحی مذہب کی توہین ہے اس پہ سیل فون بین کیے گئے۔ آج امت مسلمہ یہ پوچھنے پر مجبور ہے اور اس کے بعد پوچھنے کا جواب بھی ہے کہ ایک شہزادی کی غلط تصویر چھپنے پر 10 افراد کی مسیحی مذہب کی توہین پہ شکایت کرنے کی وجہ سے اس پہ فریڈم آف اسپیچ کا قانون مسترد کر کے ان کی عزت کا تحفظ کیا جا سکتا ہے، تو پھر تاجدار حکم نبوت وجہ تحریک کائنات کی ناموس کے معاملے میں یہ لا آف ڈگنیٹی، لا آف پرائیویسی، لا آف آنر، یہ لوگوں کے جذبات کی جان ہونے سے بچانے والے قانون کہاں چل جاتے ہیں؟ یہ مغربی تہذیب کا مسئلہ آزادی اظہار نہیں، اس کا مسئلہ محسن انسانیت کی توحید کرنا ہے، اس کا مسئلہ مسلمانوں کو بس کرنا ہے۔ آج ان جنانی سازشوں کا سطح پاپ کرنے کے لیے امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، حکومت پاکستان اور مسلم ارباب اقتدار کی ذمہ داری ہے کہ یو این او میں یہ مطالبہ کریں کہ فریڈم آف اسپیچ کو ریڈیفائن کیا جائے، اس کی ڈیفینیشن اثر کی جائے، اس کی لیگل فکس کی جائے تاکہ فریڈم آف اسپیچ کا رائٹ بھی رہے، مگر وہ رائٹ امت مصطفیٰ پہ حملے کرنا بنے، وہ رائٹ امت شاعر اسلام پہ حملے کرنا بنے، وہ رائٹ مسلمانوں کے جذبات کی جان ہونے کرنا بنے۔ ان توہین میں فلموں اور خاکوں کو یوٹیوب سے بین کیا جائے، گوگل سے بین کیا جائے، دیگر تمام ویب سائٹ سے ان کو بین کر کے ان کے لیے مورل اور لیگل کوڈ مقرر کیا جائے۔ آج مسلم ارباب اقتدار کی ذمہ داری ہے کہ او آئی سی کو لے کر یونائٹڈ نیشنز میں جائیں، احتجاج کریں، تحفظ ناموس رسالت کے لیے پابند ریاست خلافت اور اقتدار سب تک بات ہونا چاہیے۔ آج ذمہ داری ہے اس بات کی، ضرورت اس بات کی کہ امت مسلمہ کو صرف دفاع کا قاضی نہیں بلکہ کتاب کا قاضی کرنا ہوگا، اپنے قول و فعل میں معافیت پیدا کرنی ہوگی۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ولا تاہروا ولا تحسنوا پہ عمل کرتے ہوئے سستی، کافری اور غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ۔ اقبال نے فرمایا تھا کہ نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شہین ہے بسیرا کر بہانوں کی چٹانوں پر۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ آخری اور فانی تکالیف و مسائل کو پسے کو ڈال کر پر راست ہو جاؤ۔ تم کی یہ باتیں بخاری سے نہ گھبرائے شہید، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ آج اگر تم ان گستاخیوں کا مکمل سطح پاک چاہتے ہو تو پھر قدیم و جدید بحر و بر کے علاقے حد سے مسلح ہو کر ترہبون بھی حقوق اللہ واقف امن کے پیکر بن جاؤ۔ یہ پاکستان سپر پاور بن جائے تو پھر شہید حضور کی عزت کے لیے اڑے، یہ عدب بھی اڑے، ابداری بھی اڑے، ابابیل بھی اڑے، یہ خالد تیگ بھی باہر آئے، ایٹم بم بھی باہر آئے اور محمد علی کی فوج بھی باہر آئے۔ لوگوں سن لو، یہ تمام ذمہ داریاں اس وقت پوری ہوں گی جب ہم سچے عاشق رسول بن جائیں گے۔ اپنے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی طرح چنگاری اور بھاپر بجا دو، تمہارے دل عشق مصطفیٰ میں تڑپتے رہیں، تمہاری روحیں در مصطفیٰ سے جڑی رہیں اور نسبت محمدی میں فنا ہو جاؤ۔ نسبت محمدی میں فنا ہو جانے کا نام بقا ہے۔ ماشاءاللہ اب تشریف لاتے ہیں شاہد علی بن عاشق حسین۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ قد بھی تھا اور آج بھی ہے۔ جناب صدر، مہمانان گرامی قدر،
آج جس موضوع پر مجھے آپ کو شیئر کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے مذہبی آزادی اظہار رائے توہین رسالت کا سبب تدارک صدبا. دعا ہے خالق کائنات مجھے ہر گوئی کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یورپ میں رائے آزادی اظہار رائے کے قانون کا غلط ترین استعمال اسلام کے خلاف ہو رہا ہے. یہ سیکولرزم کے حامیوں کا وہ ہتھیار ہے جسے جہاں چاہے جب چاہے استعمال کیا جا سکتا ہے. لہٰذا سب سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آزادی اظہار رائے سے کیا مراد ہے اور اس کی حدود و قیود کیا ہیں. حضرات محترم، آزادی اظہار رائے ایک وسیع المعنی اصطلاح ہے. اس کی متعدد تعریفیں بیان کی گئی ہیں لیکن مخصوص تعریف کوئی نہیں. البتہ لیگل ڈکشنری کے مطابق آزادی اظہار رائے سے مراد خیالات کا بلا روک ٹوک اظہار ہے، چاہے وہ زبانی طور پر ہو یا پرنٹنگ میڈیا کے ذریعے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو. لیکن ہمارا مقصد مغربی آزادی اظہار رائے پر گفتگو کرنا ہے. حضرات محترم، اہل مغرب نے انسانی حقوق کے تصور کو ہمیشہ اپنی ہی نظر سے دیکھا ہے. انہوں نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی ہمارے ساتھ اور بھی قومیں رہتی ہیں، ان کے بھی کچھ حقوق ہیں. نہیں، صرف اور صرف انہوں نے اپنے حقوق کی طرف نظر کی ہے. حضرات محترم، یہ لوگ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو آزادی اظہار رائے کا نام دیتے ہیں. ان بدبختوں نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں خاکے شہر کیے. توہین رسالت پر مبنی ان خاکوں کی اشاعت کے بعد مغربی دنیا کے دیگر اخبارات میں ان کو شائع کیے جانے اور وہ یورپ و امریکہ کی مختلف تنظیموں اور حکمرانوں کی ڈنمارک اور ناروے کی مکمل حمایت اور برقرار اظہار یکجہتی سے مغرب کی خبصباتنیت اور منافقت کا پردہ چاک. حضرات محترم، یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ اسلام دشمنی میں یہود و نصارہ آپس میں متحد اور ایک دوسرے کے مددگار ہیں. جناب صدر، شیطانیت کے اس مظاہرے پر چاہیے تو یہ تھا کہ پوری مغربی دنیا اس کی پرزور مذمت کرتی اور اس حرکت میں ملوث اخبارات کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا جاتا، مگر آزادی اظہار رائے کی آڑ میں اس کی حمایت کی جائے. مغرب کے روشن خیال اقتدار پسند اسے آزادی صحافت کا عنوان دے کر سند جواز فراہم کر رہے ہیں. وہ اتنے نادان بھی نہیں ہے کہ آزادی اظہار رائے کے مفہوم سے ناواقف ہوں. ان کا نام اتنا کمزور بھی نہیں ہے کہ وہ دل آزادی، حقیقت اور آزادی صحافت میں تمیز نہ کر سکے. مگر ان کی آنکھوں پر پڑی تعصب کی پٹیوں اور دل و دماغ پر پڑے نفرت، انتقام اور عداوت کے تمیز پٹوں نے انہیں اندھا کر دیا ہے. کیا انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی توہین کو جرم قرار نہیں دیا؟ کیا وہ اس بات سے بے خبر ہو سکتے ہیں کہ اظہار رائے کی آزادی بے لگام نہیں ہوتی بلکہ قوانین اور ضابطوں کی بنیاد پر ہوتی ہے؟ دنیا کا کوئی بھی قانون اسلامی شاعر اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو آزادی صحافت کا نام نہیں دے سکتا. حضرات محترم، آزادی اظہار رائے تو اس لیے ہوتی ہے تاکہ لوگوں کے بہتر مفاد میں استعمال ہو، نہ اس لیے کہ ان کے مذہبی عقائد اور پیغمبروں کا مذاق اڑا کر ان کی دل آزادی کی جائے اور معاشرے میں فساد پھیلائے. حضرات محترم، دنیا کا کون سا قانون ہے جس میں حد کی سچ جرم نہیں؟ جب کوئی قانون بھی ایسا نہیں ہے تو پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو آزادی اظہار رائے کا نام کیوں کر دیا جا سکتا ہے؟ جب ایک عام آدمی کا جرم ہے تو پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو جرم قرار کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ حضرات محترم، یہ ایک سنگین ترین جرم ہے، یہ ایسا جرم ہے جو ناقابل معافی ہے. جناب صدر، اگر اس کے باوجود بھی آزادی اظہار رائے کو لامحدود قرار دیا جاتا ہے تو پھر ہم سوال کرتے ہیں اس وقت آزادی کا لگام کیوں دی جاتی ہے جب اسامہ بن لادن کی تصویر جزیرہ پر دکھائی جاتی ہے؟ اگر سلیبی آزادی اظہار کے اتنے ہی گوارے ہیں تو پھر یورپ و امریکہ کے مخالفین کی آواز کو میڈیا پر کیوں دبا دیا جاتا ہے؟ اظہار رائے کا حق اگر اتنا ہی بے انتہا ہے تو پھر ملکہ برطانیہ کی شان میں گستاخی کے
हम अपने इख्तियार को मौसर और मजबूत बनाएं, वहाँ उन्हें आलमी साजिशों के तनाजुर में इस्लाम की दिफा और उम्मत की बेहतरी के लिए इनकलाबी फैसले करना होंगे। इत्तेहाद उम्मत के लिए यूरोपीय यूनियन की तर्ज पर इस्लामी यूनियन का क़याम वक्त का अव्वल तकाज़ा है, लेकिन ये सब कुछ तभी मुमकिन हो सकता है जब मुसलमान इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर इस्लामी ज़ाब्ते हयात की तरफ मुराजात करें। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस चीज़ पर करूँगा। आओ कि करें आज से हम सबकी तहरीया गुस्ताख नबी के अपने किरदार को पूछे करो कि शाख से मिट जाएगा आखिर आवाज मेरी दुश्मन सरकार को पूछे। अगले मुकर्रर मोहम्मद अबू बकर बिन मोहम्मद इकबाल तशरीफ लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फिक्र तदब्बुर का सलीका, फिक्र हो अगर खाम तो है आज़ादी अफ़कार इंसान को हैवान बनाने का तरीका, इंसान को हैवान बनाने का तरीका। सदर आली मर्तबत अरबाब कलमो के दास और गुलशने इनके महकते हुए फूलों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस ऐवान दानिशवरा में एक तिफले मकतब की लिसाने सगीर पर जो मौजूए सुखन मचल कर आपकी ज़ियाफ़त समात के लिए बेचैन मुज़्तरिब है, उन्वाने समात है मग़रबी आज़ादी इज़हार तौहीन रिसालत का सबब तदारुक और सतेपा। अली बकार इज़हारे राय की आज़ादी को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से ताबीर किया जाता है, जिसका सादा सा मफ़हूम है बोलने की आज़ादी, अमल और लिखने की आज़ादी को भी इज़हारे राय की आज़ादी में शुमार किया जाता है। यानी हर इंसान तकरीर और तहरीर और अमल करने में आज़ाद है। अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल-अक़वामी चार्टर की शिक नंबर 18 कह रही है, एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट। दिस राइट इंक्लूड फ्रीडम टू चेंज हिज रिलीजन और बिलीफ। और आर्टिकल की इसी आर्टिकल की शिक नंबर 19 कहती है, एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। अली बकार अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल-अक़वामी चार्टर की चेक नंबर 18 और 19 की दफात में कहीं भी आज़ादी इज़हार की कोई हद बयान नहीं की गई, जिसका वाज़ेह मतलब आज़ादी इज़हार की आड़ में हज के इज्जत का दरवाजा खुला। अली बकार मग़रिब के यहाँ आज़ादी इज़हार का जो तसव्वुर पाया जाता है वो तज़ाद और मुनाफ़क़त से भरपूर है। एक तो उनके यहाँ आज़ादी इज़हार की अमलन कोई डिबेट है, और दूसरा आज़ादी इज़हार के नाम पर जो चीजें खुद पसंद नहीं करते मुसलमानों ने उनका अली बकार मतलब होलोकॉस्ट पर बात करना, अमेरिका के कौमी परचम की तौहीन, अदलिया
اور دیگر دفاعی اداروں کے خلاف بات کرنا جرم ہے، لیکن پیغمبر اسلام کی توہین پر مسلمانوں کو عدم برداشت کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ علی بغداد مغرب کی دوگلا پالیسی کا اندازہ ان مثالوں سے لیا جا سکتا ہے کہ جب اٹلی کے وزیر اعظم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ بات کی تو پورا یورپ ان کے مخالف ہو گیا، اور جب لیبیا کے اندر توہین قرآن توہین رسالت کا واقعہ پیش آیا تو مستقل مظاہرین نے امریکی ایمبیسی میں آگ لگا دی، تو اقوام متحدہ نے مشترکہ اجلاس بلایا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ توہین قرآن اور توہین رسالت اظہار رائے کی ایک شکل ہے۔ منافقت اور فساد یہ ہے کہ توہین قرآن اور توہین رسالت کو برداشت ہے، مگر اپنے قومی اداروں کے خلاف ان کی توہین برداشت نہیں۔ اظہار رائے اور مذہب کی جس آزادی کا ڈھنڈورا مغرب میں پیٹا جاتا ہے وہ صرف اور صرف دھوکہ ہے، گراج ہے، گراج ہے۔ علی بغداد اہل اسلام کو اہل مغرب کی جانب سے عالم اسلام پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ آزادی اظہار رائے کے مخالف ہیں، لیکن حقیقت میں اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے سب سے پہلے آزادی اظہار رائے کا فیصلہ کیا۔ اسلام میں ہر انسان آزاد ہے، جو چاہے بول سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، مگر اس کے لیے حدود ہے، اس کی لیمٹس ہیں۔ اسلام میں تو اظہار رائے کی آزادی کا سختی سے حکم ہے، اور اسلام نے تو ظالم اور جابر حکمران کے سامنے حق کے اظہار کو جہاد سے تعبیر کیا ہے۔ اظہار رائے میں صرف بے باکی مطلوب نہیں ہوتی، بے باکی کے ساتھ حکمت اور دانائی کو ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور حکمت ہی سے عقل اور قلب کی گرہ کھلتی ہے، اور حکمت سے مراد ایسا کلام اور ایسا سلوک ہے جس میں اکراہ کا پہلو نہ ہو اور وہ انسان کے دل میں اثر کرتا ہے۔ اسی فلسفے کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے سورہ نحل کی آیت نمبر 125 کے اندر ارشاد فرمایا ادعوا الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن، اور دوسرے مقام پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 کے اندر ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ علی بغداد ان سنتی اصولوں سے معلوم ہوا کہ اسلام اظہار رائے کا حامی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ حدود ہے۔ اسلام نے اظہار رائے کے فلسفے کے ساتھ یہ فلسفہ بھی دیا کہ انسان کو رائے دینے میں حیوانوں کی طرح بے مہار نہیں چھوڑا جا سکتا، اس کے لیے حدود حکم۔ مغربی ممالک کے تمام تصاویر کے اندر مذہبی جذبات اور کسی کی مذہبی دل آزاری کرنے پر قوانین موجود ہیں، مگر جب معاملہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات کا آتا ہے تو پھر ان کو سانپ سوکھ جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا وہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگیے فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ سبحان اللہ۔ اگلے مقرر تشریف لاتے ہیں محمد اکمل بن غلام یاسی، محمد اکمل بن غلام یاسی۔
الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرض والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. جناب صدر، قابل احترام میرے ایمان کے درخشندہ سامعین، دل کی آنکھیں خون کے آنسو روتی ہیں، قلم کا جگر شاپ ہوا چاہتا ہے، اور امت محمدیہ پریشان ہے. اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی توحید ایک ایسا جرم ہے کہ اگر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اور آسمان پھٹ جائے تب بھی اس دینی کے جھاڑ کا حق ادا نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہوتے ہیں. ان کی بے احترامی کرنا، ان کو اعزاز دینا، ان کی توہین کرنا خود خالق کائنات کی بے احترامی، توہین اور اعزاز. جناب صدر اور معزز سامعین، آج کل مغربی ممالک نے جو گستاخانہ اور شر پسندانہ طریقہ اختیار کیا ہے وہ اسی نوعیت کا ہے کہ پہلے تو کچھ شر پسند عناصر نے بدبختی کی اور گستاخی پر مبنی ایک کارٹون بنایا اور امت مسلمہ کے جذبات کو مجروح کیا، اور اس چیز کو مغربی میڈیا نے آزادی اظہار کا نام دیا، بجائے اس کے کہ مغربی ممالک ایسی حرکتوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے، لیکن وہ خود بھی اس میں شریک ہوئے اور اپنے شہریوں کی گستاخی کی حرکات کو آزادی اظہار کا نام دیا. لیکن مغربی ممالک کو یہ خیال تک نہ آیا کہ اس بدتمیزی سے دنیا میں کتنے مسلمانوں کے دل زخمی ہوئے ہیں. جناب صدر، اگر آج کوئی شخص یہودیوں کے ہولوکاسٹ کا انکار کرے یا اس موضوع پر اپنی تحقیق پیش کرے تو وہ مجرم گردانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ مجرم ہے، سزا کا مستحق ہے. لیکن اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اور اپنے مسلمانوں کی دل آزادی کا سبب بنے تو کہا جاتا ہے کہ یہ آزادی ہر کسی کو حاصل ہے. جناب والا، حقیقت یہ ہے کہ یہ چیز مغربی اظہار آزادی محض خدا کے ظاہر قانون ہے. تدارک اور ستباب کیا ہے، پوری دنیا کے مسلمان اقوام متحدہ سے پرزور اور پرجوش مطالبہ کریں کہ وہ آزادی رائے کی اظہار کی آزادی کی جائز منصفانہ اور شریفانہ حدود قائم کرے، جس میں یہ بات شامل ہو کہ کسی بھی مذہب کی مقدس شخصیات کی اہانت ایک جرم ہے اور یہ آزادی رائے کے دائرے میں نہیں آتی، بلکہ ایسی حرکات اشتعال انگیزی اور شر پسندی کا سبب بنتی ہیں. پوری دنیا کے مسلمان سب سے اہم کام یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مختصر متوسط اور تفصیلی انداز میں مواد کو درداز کے سپورٹ کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلایا جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے چند اہم اور روشن پہلو اجاگر کیے جائیں اور چند اہم اور روشن پہلو اجاگر کیے جائیں، کیونکہ جھوٹ کا علاج سچائی اور باریکی کا علاج روشنی ہے. پوری دنیا کے مسلم ممالک اپنے اپنے ملک میں ملکی سطح پر ایک تحریک کا
روز رسالت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. سبحان اللہ. اگلے امیدوار تشریف لاتے ہیں محمد جاوید بن خدا بخش. محمد جاوید بن خدا بخش. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. کروڑوں مٹ گئے لیکن جدھر دیکھو ادھر احمد. کروڑوں مٹ گئے لیکن جدھر دیکھو ادھر احمد. خدا اس میں محمد پر زوال آنے نہیں دیتا. کوئی رستہ نہیں ملتا کسی گستاخ کو صاحب. کوئی رستہ نہیں ملتا کسی گستاخ کو صاحب. آقا معاف بھی کر دے خدا جانے نہیں دیتا. نہایت ہی لائق صدر احترام مسجد صدارت کو رونق بخشنے والے عظیم انسان، معزز محترم محتشم منصفین، اس افغانستان کے عظیم مہکتے کھلتے پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آقا امامدار سرور کائنات فداکا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عفت، عظمت اور حرمت پر پہرا دینا یہ ہمارے ایمان کا جزو لا ینفک ہے. فریڈم آف ایکسپریشن مغربی آزادی اظہار کے نام پر، مغربی آزادی اظہار کی آگ میں، مغربی آزادی اظہار کو سہارا بنا کر یہ یورپ کے گھٹوں میں سے جب بھی کسی پر نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کیا، جب بھی میرے نبی کی شان میں اپنی زبان زہریلی زبان دراز کی، تو غلامان مصطفیٰ نے ہر دور کے اندر کبھی ان کی زبانیں کھلتی ہیں، کبھی ان کی گردنیں اڑائی ہیں، کبھی ان کے سر توڑے ہیں، اور کبھی ان کے سر توڑ کر، کبھی ان کے رخ توڑ کر اقوام عالم نے یہ ثابت کیا ہے کہ غلامان محمد مر مٹنے سے نہیں ڈرتے. ارے غلامان محمد قد مرنے سے نہیں ڈرتے. سر کٹ جائے یا رہ جائے یہ مجھ پر وہاں اب آپ اسی کا کام فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر، مغربی آزادی اظہار کے نام پر، امام العاشقین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر اصل حاضر کے ممتاز قادری اور دوسری شہروں نے ہر ایک کے دل کے اندر اس کے مصطفیٰ کا باب روشن کیا. احباب ذی وقار مسند صدارت پر فائز معزز محترم سامعین کرام، ضرورت اس امر کی ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ 56 اسلامی ممالک کے رہنما اور غلامان محمد کو صدیقی غیرت اور فاروقی جلالت کے ساتھ میدان عمل میں آنا ہوگا، اور دین کے پیروکاروں کو مسلمان رسول پر فائز ہو کر قال اللہ تعالی رسول کی صدائیں بلند کرنا ہوگی، اور ایوان اقتدار کے اندر بیٹھے یہود و حنود کے دلالوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انہی لوگوں کو میدان سیاست میں بھی آمنا پائی کرنا ہوگی. اب ذی وقار اگر ہم اپنے ایمان
کی چاہتے ہیں تو آئیے اتباع رسول اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل کے اندر جگہ دیجیے. اتباع رسول وہ اتباع رسول ہو، سچا اور پکا راستہ وہی راستہ ہوگا جو منشاء خداوندی کے مطابق آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی، آقا کریم علیہ السلام کے طرز عمل اور آپ علیہ السلام کے دین کے دین کی عملی تصویر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ بھی مناسبت رکھتا ہوں. اے میرے ملک و ملت کے باشوں و بشندوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باوفا شہیدوں، اے خدا پر ان دیکھے یقین رکھنے والے پیغمبروں، آج یہ تاریخ ہماری ہے، یہ ہمارا وہی گردہ ہے جس کے ہم ٹوٹے ہوئے ستارے ہیں. وہ غازیوں آسرا ہمارے ہی آبا تھے، آبا زیادار. آج بھی اگر ہم آقا کریم علیہ السلام کی محبت اختیار کر لیں جو فقط زبانی دعوت تک محمود نہ ہو، بلکہ جو فقط زبانی دعوت تک محمود نہ ہو، بلکہ ہماری زندگی کا احساس، ہمارے دل کی ہر دھڑکن آقا کریم علیہ السلام کے فرمان کی پابند بن جائے تو پھر آج بھی قدار پر قدار فرشتے ہماری مدد کو پہنچ سکتے ہیں. آج بھی آپ اندازے خلستان پیدا کر سکتی ہے، لیکن انتظار اس بات کا ہے کہ ہمارا ضمیر کب جاگتا ہے، ہمارا ضمیر کب جاگتا ہے اور فطرت کی آواز کو کب سنتا ہے جو صدیوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ محمد سے وفا کیوں نے. تو ہم کہتے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم کے لیے. سبحان اللہ. اگلے مقرر تشریف لاتے ہیں محمد جمشید رضا بن عبد الرشید فیضی. محمد جمشید رضا بن عبد الرشید فیضی. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العظيم. زینت مسند صدارت، صاحبان مسند عدالت، رونق ہائے بزم سماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس رسم غوثہ جو مجھے موضوع عطا کیا گیا توہین مولوی آزادی اظہار، توہین رسالت کا سبب، تدارک اور سد باب. میرے دوستو، آپ کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے خلاف تلوار اٹھائی اور میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ نے بھی کافروں کے خلاف تلوار اٹھائی. اور سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ نے تلوار اٹھائی. میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ سے لے کر آج تک جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں، جتنے بھی اولیاء عظام گزرے ہیں، جتنے بھی علماء کرام گزرے ہیں، سب نے اسلام کے لیے قربانیاں دی. سب نے اسلام کے لیے اپنی جان و مال، عزت و آبرو کو اسلام کے لیے دریافت کیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ نے، اولیاء کرام نے، ہمارے علماء کرام نے قربانیاں کس وجہ سے پیش کی؟ میرے دوستوں، جواب ملتا ہے کہ ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، ان کے سینوں میں اسلام کی عزت قائم تھی. جب کفار نے اس حالت کو دیکھا، مسلمان کو دیکھا کہ اس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رچا ہوا ہے، جب اس کے دل کے اندر اسلام کی عزت حاصل ہو چکی ہے، وہ بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی خطرے کے، وہ اسلام کی عزت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اسلام کی عزت کے لیے سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا ہے. جب کفار نے یہ حالت دیکھی، جب انگریز نے یہ حالت دیکھی تو وہ گھبرا گیا کہ مسلمان کی یہی حالت رہی. اس کے دل میں عشق مصطفیٰ بھی قائم رہا، اس کے سینے میں اسلام کی عزت قائم، اس کے سینے میں اسلام کی محبت قائم رہی تو ہمارا کچھ نہ بچے گا. یہ مسلمان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے. تو انہوں نے عشق مصطفیٰ کو ختم کرنے کے لیے، دین اسلام کی محبت کو ختم کرنے کے لیے مختلف پالیسی
پالیسی اختیار کی, مختلف منصوبے قائم کیے. جن منصوبوں میں سے, جن پالیسی میں سے ایک پالیسی آزادی اظہار کا غلط استعمال. اب میرے دوستو, اسلام کے خلاف آزادی اظہار کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. اب سب سے پہلے آزادی اظہار کا معنی اور مفہوم. آزادی اظہار کہتے ہیں اپنے دماغ میں جو کچھ مواد بھرا ہوا ہے, اپنے جذبات کو, اپنی سوچوں کو, اپنے خیالات کو, اپنے معلومات کو اس طرح ظاہر کرنا کہ دوسرے کے حقوق پامال نہ ہوں. لیکن افسوس آج اس آزادی اظہار کے مقصد کو اسلام کے خلاف غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. اس دور حاضر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخیاں کی جا رہی ہیں, آئے روز اتنی ایجاد ہوتی ہیں, لیکن اس مختصر وقت کے اندر میرے محبوب علیہ السلام کی گستاخی کو شمار کرنا ممکن نہیں ہے. میں صرف دو گستاخیوں کے بارے میں آپ کے سامنے رہنمائی کروں گا جن کا آج ہمارے اس معاشرے میں عروج ہے, جن کو آج سرکاری سطح پر کیا جاتا ہے. ایک ہے آزادی مارچ اور دوسری ہے آزادی اظہار. آزادی مارچ اس طرح میرے نبی علیہ السلام نے جو شریعت مطالعہ قائم کی تھی, میرے نبی علیہ السلام نے جو قانون قائم کیا تھا, آج پاکستان کی بس عورتیں جن کو مسلمان کہتے ہوئے ہماری زبان لرزا جاتی ہے, وہ بہادری کی وجہ میں تمن رسایا تو تمدن میں ہو حضور یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے ضرور. آج وہ عورتیں میرے محبوب علیہ السلام کی قائم کی ہوئی شریعت سے, قائم کیے ہوئے قانون سے منہ موڑتی ہیں, قائم کیے ہوئے قانون سے روگردانی کرتی ہیں. یہ دوستو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی گستاخی شمار کی جاتی ہے. اور دوسری گستاخی آزادی اظہار کا غلط استعمال. اب آزادی اظہار کا ہمارے اس معاشرے میں اس طرح غلط استعمال کیا جا رہا ہے, اور نہ ہمارا ایمان محفوظ ہے, نہ ہماری جانیں محفوظ ہیں, نہ ہماری عزتیں محفوظ ہیں, نہ اسلام محفوظ ہے, نہ باقی اسلام کی عزت محفوظ ہے. اب تجارت و سب بات کیا ہوگا؟ میرے ساتھ ظلم ہو, میرے ساتھ ناانصافی ہو, میں اس پر ہتھیہ میں ضرور کی میرا تقاضا ہے, انسانی فطرت کا تقاضا ہے. لیکن جب اہانت کا عمل میرے محبوب علیہ السلام کی ذات مطالعہ سے ہو, جب توہین کا عمل میرے محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس کے سامنے ہو, تو اس پر توہین کا ردی عمل, اس پر ردی عمل کرنا یہ انسان کے لازمی اور یہی ایمان کا تقاضا ہے. اب مغربی ممالک کی طرف سے گستاخیوں کا گستاخانہ خانوں کا نشر و اشاعت دنیا کے 13 ارب سے زائد مسلمانوں کے ایمانی اور نظریاتی احساس پر رہا ہے. یہ مذہبی طور پر سرکاری سطح پر مذہبی منافعات سے بھرپور مواد کی اشاعت تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ جیسے گستاخی کو آج علل اعلان سرکاری سطح پر کیا جا رہا ہے. اگر بندہ ایک گستاخی کرے خود اس کا ذاتی فیل ہوتا ہے, لیکن اگر اس کی پوسٹ بنائی سرکاری سطح ہو, حاکم وقت کو اس کام میں ملوث ہو, تو اسے اسلام کے خلاف اعلان جنگ کا سبب کیا جاتا ہے. اب ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کچھ مشرق اور مغرب میں بسنے والی تمام اقوام عالم کو, اگر یہ امت, یہ تمام اقوام عالم اگر چاہتی ہیں دنیا کا امن و امان قائم رہے, دنیا کا سکون برباد نہ ہو, تو آقا علیہ السلام کی عزت کی حفاظت کرنی ہوگی, میرے محبوب کی ناموس کی حفاظت کرنی ہوگی. میں آخری پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے اس پاکستان میں تمام عالم اسلام سے, اور خصوص اپنے پاکستانیوں سے, کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے کھڑے ہوں, میرے محبوب علیہ السلام کی ناموس کے لیے متحد ہوں, اور جو بندہ میرے محبوب علیہ السلام کی گستاخی کرے ہم اس کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں, اور جو بندہ میرے محبوب علیہ السلام کی گستاخی کرے ہم اس کو اس پاک سرزمین میں برداشت نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ ناموس نبی کی خاطر ہم ہر بات سے ٹکرائیں گے, جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے. یہ مسئلہ ہے ایمان کا, یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا کیا خطرہ ہے جس کو جا کا, اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر تاج اچھالے جائیں گے. کیا حاجت ہے میں زندگی کی, اس زندگی میں پھر زندگی کی سب وار کی جتنی پوجگی, سب وار کی جتنی پوجگی کی, سب خود بدن میں کفن سجائیں گے. وما علمنا الا بالله. سبحان اللہ. اگلے مکرم تشریف لاتے ہیں محمد خالد بن لیاقت علی. محمد خالد بن لیاقت علی.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها صدق الله مولانا العظيم نہایت واجب القدر واجب الاحترام صدر جی وقار اور اساتذہ اکرام اور اس ادارے کے طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس عنوان پر کچھ رب کشی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے تحفظ ناموس رسالت۔ یہ ہمارا ایک فرض بھی ہے اور ہم پر ایک قرض بھی ہے۔ رب ذوالجلال جل وعدہ لا شریک کا فرمان علی شان کی آیت مقدسہ پارہ نمبر 10 سورۃ توبہ آیت نمبر 24 سورۃ نمبر 9 رب ذوالجلال جل وعدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا تم میں سے مومن شخص وہ ہو سکتا ہے جس کا باپ بھی گستاخی کرے اور ان کے ساتھ تعلق نہ رکھے اور جس کا بھائی بھی گستاخی کرے اس کے ساتھ وہ اپنا تعلق چھوڑ دے۔ رب ذوالجلال جل وعدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا تم میں سے مومن شخص وہ ہو سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر سب محبتوں پر غالب کر دیتا ہے۔ آج اس دور کے اندر آج کی جو حکومت ہے اگر کوئی بندہ گستاخی کرتا ہے اور اس بندے کا لازم ہو جاتا ہے وقت کے حاکم پر لازم ہے اس بندے کو واسع جہنم کیا جائے، اور آج کی حکومت کی یہ کوشش ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں اگر ہم نے اس کو واسع جہنم کیا تو ہماری کرسی چلے جائے گی۔ آج کی حکومت یہ کہتی ہے اگر ہم نے اس کو واسع جہنم کیا تو ہمارے ملک کے ساتھ تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ آج کی حکومت کہتی ہے اگر ہم نے اس کو واسع جہنم کیا تو لوگ ہمیں اور ملک میں اور ہم سے قرضہ نہیں ملے گا۔ آج کی حکومت کی کوشش ہوتی ہے اگر ہم نے گستاخ رسول کو واسع جہنم کیا تو ہمارے اور ملکوں سے بیکار ہو جائیں گے۔ رب ذوالجلال جل وعدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا۔ آج کے اس دور کے اندر ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، دوسری طرف باپ کی محبت ہے۔ اس دور کے اندر اس وقت اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، دوسری طرف بیٹے کی محبت ہے۔ اس دور کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، دوسری طرف بھائی کی محبت ہے۔ اس دور کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، دوسری طرف اپنی مال و دولت کی محبت ہے۔ رب ذوالجلال جل وعدہ لا شریک کا فرمان ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها تم میں سے وہ شخص مومن اس وقت نہیں ہو سکتا وہ جب تک اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا۔ رب ذوالجلال جل وعدہ لا شریک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سب الانبیاء قتل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے اسے واسع جہنم کیا جائے۔ یہ محمد سے وفات ہونے کو ہم دے رہے ہیں، یہ جہان چیزہ کیا لوگ کلم دے رہے ہیں۔ محترم اس وقت تک الحمدللہ آج کی اس مقابلہ رسمی تقریر اردو کے امیدواران سے 13 افراد اب تک اپنا مقالہ پیش کر چکے ہیں۔ اب اس مقابلے کے اگلے امیدوار محمد عامر بن عبداللہ محمد عمران بن الہی بخش حامدا ومصلیا ومسلما پتھر تو نہیں کہ لب اپنے نہ کھولوں، پتھر تو نہیں کہ لب اپنے نہ کھولوں، گر منہ میں زباں ہے تو بتا کیسے نہ بولوں، مہنگا ہے بھرے شہر میں انصاف کا سودا،
کسے تولوں. جناب صدر، مہمانان گرامی قدر اور گلشن قدر غوثیہ کے حسین پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر لب کشی کا موقع ملا وہ ہے مغربی آزادی اظہار، توہین رسالت کا سبب، تدارک اور صدبا. دنیا کے فطرتی اور جمالیاتی حسن کو دیکھنے سے ذہن کے گوشے اس تحجر کی طرف متوجہ ہوتے نظر آتے ہیں کہ آسمان نے بادلوں میں اپنے حسن کو چھپا رکھا ہے، زمین نے گرد اور مٹی کی حیاتار چادر اوڑھ رکھی ہے، درخت کو پتوں اور شاخوں نے ڈھانپ رکھا ہے، سونے چاندی کے ذخائر پتھروں کی اوٹ لیے ہوئے ہیں، ہیرے اور موتی سمندر کے گہرے پانی میں نظروں سے اوجھل ہیں، پھلوں نے چھلکوں کی مدد سے اپنی خوبصورتی کو محفوظ بنایا ہوا ہے. سمندر کا حسن لہروں کی جھاگ کے پردے میں ہے، خوبصورت وادیاں سرسبز و شاداب گھاس کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں. اسی طرح انسان بہت سی فکری حدود و قیود میں اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھے تو اس کا معاشرتی اور جمالیاتی حسن برقرار رہتا ہے. انسان کے بہت نازک، حساس اور قریبی رشتے ہوتے ہیں، ان کا باہمی احترام معاشرے کی بقا کا ذریعہ ہے. لیکن اہل مغرب فطرتی و قدرتی حدود و قیود سے آزاد ہو کر جینا چاہتے ہیں کہ انسان کا جیسے جی چاہے وہ اپنی خواہش کو عمری جامہ پہنائے. رشتوں کے تقدس و احترام کو بھی وہ قدر جانتے ہیں. ماں باپ ان کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے. ان کے خیال میں، انسان کے ذہن میں جب بھی کوئی زنا کی خواہش مچلتی ہے تو اسے جائز و ناجائز کا خیال کیے بغیر اپنی اس خواہش کو پورا کر لینا چاہیے. وہ جس طرح کے جنسی تعلقات کا خواہ ہو، اخلاقی حدود و قیود سے مابرا ہو کر ایسے تعلقات قائم کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی مذہبی عقیدتوں کو اہمیت نہیں دیتا اسے مذہب سے بیزاری کا اعلان کر دینا چاہیے. اگر کوئی اچھی تعلیم و تربیت کا خواہش مند نہیں تو والدین اور اساتذہ کو مناسب سزا کا اخلاقی حق بھی حاصل نہیں، اسے وہ آزادی اظہار رائے کا نام دیتے ہیں. لیکن کچھ عرصے سے احانت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام دشمنی کا نام انہوں نے آزادی اظہار رکھ لیا کہ کوئی شخص کیسی بکواس کرے، لکھے، شائع کرے، اسلام کے خلاف گھناؤنی سازش کرے، اسے آزادی اظہار کا نام دے کر اہل مغرب بڑی ذمہ ہو جاتے ہیں. اس شخص کی تحریر و تقریر کتنی زہر آلود کیوں نہ ہو، مسلم دنیا کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ مغربی معاشرے میں آزادی اظہار رائے کا ہر شخص کو حق حاصل ہے. صدر ذی وقار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں بعثت کے بعد لوگ آزادی نام کی چیز تک نہ جانتے تھے. آزادی مڑوں کی طرح دب چکی تھی، عقول پر پردے پڑے ہوئے تھے، جہالت اور طریقی کے تالے عقل کے دروازوں تک پہنچنے میں آئے تھے. آج جس عقل و علم پر دنیا نازاں ہے وہ سب انہی کے طفیل ہے جنہیں لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ جان ہے جہان کی، جان ہے وہ جہان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکیزہ سیرت پر سیمینار اور کانفرنسز پوری دنیا میں منعقد کی جائیں تاکہ اسلام کی صحیح اور واضح تفسیر دنیا کے سامنے آئے. فخر کائنات، تاجدار انبیاء، محسن عالم، جان عالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے سب کچھ ہیں. ان کے دامن سے وابستگی ہماری عزت و آبرو اور بقا و سلامتی کی ضمانت ہے. ملت اسلام میں متحد ہو کر یہ قانون وضع کرے کہ احانت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتکب شخص کو سزائے موت دی جائے گی. یہ قانون تمام اسلامی ممالک کے آئین کا حصہ ہو اور مسلم امہ اقوام متحدہ پر دباؤ ڈال کر یہ قانون منظور کروائے کہ غیر اسلامی ملک میں بھی اگر کوئی شخص احانت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتکب ہو تو اسے اسلامی قانون کے مطابق سزائے موت دی جائے. اگر غیر مسلم حکومتیں پس و پیش سے کام لیں تو مسلم امہ بھرپور طاقت اور قوت کے ذریعے اپنا یہ مطالبہ کرے. اگر غیر مسلم کوئی غیر مسلم حکومت کسی
کرنی چاہیے. ملت اسلامیہ کی بقا اس کے اتحاد میں ہی مضمر ہے. بقول ڈاکٹر محمد اقبال اپنی اصلیت پر قائم تھا تو جمعیت بھی تھی. اپنی اصلیت پر قائم تھا تو جمعیت بھی تھی. چھوڑ کر گل کو پریشان کارواں تو ہوا. آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی. آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی. جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا. ماشاءاللہ اگلے امیدوار تشریف لاتے ہیں محمد کاشف اسلم بن محمد اسلم. محمد کاشف اسلم بن محمد اسلم. الحمد لوالده والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتعدبين بآداب. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأضلين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہوا سے بغاوت کی ہے. چھوڑ کے سلسلہ رسم سیاست کا فضول بس ایک نام محمد سے وفا کی ہے. آج جس عنوان پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا وہ دور حاضر کی ضرورت بھی ہے اور گردش زمانے کا تقاضا بھی ہے. میری مراد مغربی آزادی اظہار توہین رسالت کا سبب تدارک اور سلیبہ. مسند گادگری پر جذباتگان جدید کرام اور سامعین احتشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک مغربی آزادی اظہار توہین رسالت کے سب اسباب کے تدارک و تعلق ہے, چار بڑے ایسے عناصر ہیں جنہیں میں تدارک کے باب مناسب سمجھتا ہوں. سب سے پہلا عنصر دجل و فریب, جسے دوسرے الفاظ میں دھوکہ, مکاری, ملامہ سازی اور طنز و بناوٹ کہا جا سکتا ہے. فرق صرف اتنا ہے عام بندہ دکانداری اور دفتری معاملات میں دھوکہ دیتا ہے اور یہ عقائد و نظریات میں دھوکہ دیتے ہیں. ان کے دجل و فریب سے باخبر رہنے اور بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى. اسی طرح ان کی سرکشی اور کفر کے متعلق فرمایا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. جب 1974 میں قادیانیوں نے تحفظ نموز رسالت کا ڈاکہ ڈالا, اس وقت ان کے خلاف برطانیہ کے وزیر اعظم نے پارلیمانی ہاؤس میں قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر کہا تھا دو چیزیں مسلمانوں سے چھین لی جائیں تب فتح ہوگی, ایک قرآن, دوسرا مسلمانوں کے نبی کی محبت. حضرات گرامی قدر کہ یہودیت کا مطلب فریب ہے. پھر شاعر مشرق نے کیا یہ خوب کہا ہے وَزَعَمْتُمْ نَصَارَىٰ تَمُدُّونَ یَهُودُ. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے قوم رسول ہاشمی. دوسرا عنصر مادیت سے مراد یہود و نصارہ صرف اپنی قومیت کا فائدہ چاہتے ہیں, باقی جتنے اقوام عالم میں سب کو محتاج اور زیر نگرانی سمجھتے ہیں. مسلمانوں کو دہشت گردی کا ٹائٹل دے کر اور فسادی قرار دیتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں اسلام کوئی امن کا پیغام نہیں دیتا, اور پھر کوئی دیہات کی جلیل شکن کشیدہ عورت دکھا کر اسلام پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور اپنے اسلام کو سچا مانتے ہیں. تیسرا عنصر لذاتیت سے مراد یہود و نصارہ صرف اپنے دین کے سوا بقیہ ادیان کو گمراہ اور باطل قرار دیتے ہیں اور دوسروں کے عقائد و نظریات سے کھلواڑ کر لذت حاصل کرتے ہیں. اسی وجہ سے تحفظ نموز رسالت کو چھیڑتے ہیں. چوتھا عنصر شہوانیت سے مراد یہود و نصارہ کے آزادی اظہار کی طرف اشارہ ہے. ان کے ہاں خواہش جہاں سے پوری ہو اسے ناپسندیدہ نہیں سمجھا جاتا. اسی وجہ سے یہ تحفظ نموز رسالت کو چھیڑتے ہیں. ان کی حقیقت کو سمجھنا ہے ولید بن مغیرہ کی وطلیم بعد ذالک تعلیم کی پوری سمتوں سے سمجھا جا سکتا ہے. محترم المقام علی مرتبت اور سامعین کرام, پہلا عنصر
किसी कौम की शिकस्त उस वक्त होती है जब वो अंदर से भूल का शिकार हो जाए। ये बात वाज़ेह है, जिहाद ना करने की वजह से मुस्लिम मुमालिक बुज़दिली का शिकार है। तीसरा उन्सर लज़्ज़तियत, अगर इसका लज़्ज़तियत का सदेबाब किया जाए तो अगर लज़्ज़तियत का सदेबाब किया जाए तो ये कहा जा सकता है यहूद और नसारा के तीसरा अंसर लज़्ज़तियत, अगर लज़्ज़तियत का सदेबाब बयान किया जाए तो ये कहा जा सकता है अच्छा, हम लोग अगले उम्मीदवार तशरीफ लाते हैं। मोहम्मद नोमान बिन अल्लायार, मोहम्मद नोमान बिन अल्लायार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल कलिमता बिक़ुबूलिही व खलक़ल इज़्ज़ता लिरसूलिही वस्सलातु वस्सलामु अलैहि व अला फ़ुरूइही व रसूलिही। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिही व फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। क़ाल नबी सल्लल्लाहु हम चुप हो गए तो आप भी चुप हो गए, फिर हम चुप रहते हैं ताकि आप भी चुप रहे। जिन्होंने सुन लिया है ठीक है, नहीं सुना, हम चुप हो गए तो आप भी चुप हो गए। चलो हम चुप रहते हैं, फिर आप भी चुप रहे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वलिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिही व फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सब्बा नबिय्यन क़ुतिला व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सब्बा अल्लाह औ सब्बा अहदन मिनल अंबिया'i फ़क़्तुलूहु। सल्लल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, ज़कात अच्छी, हज अच्छा, इन सब के बावजूद मैं मुसलमान हो नहीं सकता जब तक नकट मरूं मैं ख्वाजा बतहा की इज्जत पर। खुदा शाहिद है कि कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता और करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मोहतरम सामीन, जैसा कि आपको मौजू का बखूब इल्म है, इसलिए मैं बिला तमहीद अपनी बात को आपके गोशे गुजार करने की जसारत करता हूँ। आज दुनिया में आज़ादी इजहार राय का नारा तो है, लेकिन ये खोखला नारा है। हम किसी भी आज़ादी इजहार राय के मुर्तकिब नहीं हो सकते, वगरना मुल्की, जोग्राफी और आलमी मसाइल का हल मुमकिन ना होगा और ना ही किसी मुल्क का निज़ाम चल सकता है। इसलिए शायर कहता है मोहम्मद अरबी के आबरूए हर दूसरा अस्त्र, मोहम्मद अरबी के आबरूए हर दूसरा अस्त्र, कसे के खाक दरश नीस खाक बरशरबू। मोहतरम सामीन, मैंने अपने मौजू को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा है आज़ादी इजहार राय, दूसरा हिस्सा है असबाब और तीसरा सबब है तदारुक और सद्देबाब। मोहतरम सामीन, आज़ादी इजहार राय की कुछ तफसील इस तरह है कि दुनिया के कमोबेश तमाम ममालिक में हर जानब के दीवानी कानून के तहत हक के इज्जत का कानून नाफिज है।
جس کے تحت کسی فرد کو کسی کی عزت و آبرو کا تحفظ اور آزادانہ اظہار رائے کی تفصیل دی جا سکتی ہے، جس کے تحت کسی فرد کی عزت کو تفصیل توازن عطا کرنے کے لیے عمل میں لائی جاتی ہے۔ بعین ہی اگر کسی کا کوئی عمل کسی ایک خاص قوم یا ملت کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا باعث بنتا ہے تو آزادی تقریر کی آڑ میں اسی کا بھی جائز نہیں گردانا جا سکتا۔ مزید برآں بہت سے ملکوں میں مخصوص قومی اداروں کے دستور کی تضحیق و توہین قانونی طور پر قابل گرفت ہے اور اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ ان قومی اداروں میں فوج، قانونی عدالتیں یا پارلیمنٹ شامل ہیں۔ اس طرح دنیا بھر میں توہین عدالت کا قانون موجود ہے جو آزادی تقریر پر سخت پابندیاں عائد کرتا ہے اور اس کے خلاف ورزی کرنے پر قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اگر مطلق آزادی اظہار رائے کا قانون موجود ہے تو ان قوانین پر اعتراضات کیوں نہیں اٹھائے جاتے؟ کسی فرد کی عزت و آبرو کا تحفظ ایک بنیادی انسانی حق ہے جس میں نزیبہ کرنے اور گستاخانہ الفاظ کہنے اور لکھنے کی ممانعت، حق کے عزت پر پابندی اور آزادی اظہار کا تحفظ شامل ہے۔ اقوام متحدہ بہت سے ممالک کے دساتیر اور قوانین میں ان حقوق کے تحفظ کی شرط موجود ہے۔ محترم سامعین، پوری دنیا میں براءت املاک کے نام سے ایک قانون مروج ہے، یعنی ان ممالک میں نہ ہی آپ کو بولنے کی آزادی ہے اور نہ ہی لکھنے کی آزادی ہے۔ کچھ ممالک تو ایسے ہیں جن میں اس قانون کی خلاف ورزی کرنے پر سزائے موت دی جاتی ہے، جیسے افغانستان، ایران، متحدہ عرب امارات، یمن، صومالیہ، سوڈان وغیرہ۔ اور کچھ ممالک ایسے ہیں جن میں توہین کی سزا عمر قید ہے